السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حاضرین محترم عزیز دوستو، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، آج ساتھی بڑے کم ہیں، آنے والے ہیں یا امکان نہیں ہے؟ بہت ساری وجوہات جمع ہو گئی ہیں۔ ایک موسم خراب ہے، ایک یہ ہے کہ جمعرات بھی ہے، ویکینڈ ہے، چلیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہ ہمارا جو موضوع ہے اصطلاحات المحدثین یا اصول الحدیث کا جو موضوع ہے، اس کا آج سیکنڈ لاسٹ درس ہے، اور اگلا جو ہفتے میں درس ہوگا وہ ممکن ہے کہ آخری درس ہو۔ پہلے ہمارا یہ گمان تھا کہ شاید رمضان کے بعد شوال میں بھی یہ ہمارا جو موضوع ہے چلے گا، لیکن پچھلے دنوں ادارے والوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ مہینہ آخری ہے شعبان کا، تو ہمیں اس چیز کی وضاحت نہیں تھی، اس لیے ہم اپنے موضوع کو بڑے آرام سے لے کے چل رہے تھے۔ اس میں تفصیل اور وضاحت اور تھوڑی چیزیں ڈسکس کرتے تھے، اس لیے کہ موضوع تھوڑا سا ایسا تھا کہ جو آسانی سے ساتھیوں کو سمجھ نہ آنے والا، تو اس لیے تھوڑی چیزیں آپ احباب کے سامنے بیان کی جاتی رہیں تاکہ جو پڑھا جائے وہ اس کو سمجھ لیا جائے، وہ سمجھ میں آ جائے، آسانی سے وہ ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے۔ لیکن اب چونکہ وقت کم ہے انشاءاللہ، اور ہم نے اپنے اس موضوع کو سمیٹنا ہے، تو یہ جو تھوڑا سا جو ہمارا ٹائم رہ گیا، اس میں انشاءاللہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنی اس کتاب کو انشاءاللہ پڑھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس کو مکمل کیا جا سکے۔ ہمارا جو موضوع آخری ہماری جو گفتگو تھی گزشتہ ہفتے، اس میں ہم نے آپ احباب کے سامنے صحیح کی اقسام بیان کی تھی، اور بتایا تھا کہ اگلے درس میں ہم غیر مقبول یا مردود جو حدیث جس کو قبول نہ کیا جائے یا جس کو رد کیا جائے، اس کی اقسام پڑھیں گے۔ تو اس میں حدیث کے غیر مقبول یا مردود ہونے کا جو سبب ہے، یا تو احادیث کا آپس میں کوئی تعارض ہوگا، یا حدیث کو نقل کرنے میں کوئی خرابی ہوگی، کوئی کمی بیشی ہوگی، تو اس کی وجہ سے بھی حدیث غیر مقبول ہو جاتی ہے یا رد کر دی جاتی ہے۔ اب تعارض کیا ہے؟ تعارض ویسے آپ سمجھتے ہیں اردو زبان کے اندر بھی یعنی عام فہم لفظ ہے کہ دو حدیثوں کا مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کے منافی ہو جانا، تعارض آ جانا، دو حدیثوں کا مفہوم دونوں کا آپس میں اپوزٹ ہو جانا، مفہوم کا آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو جانا، منفی ہو جانا، متعارض ہو جانا، ایک دوسرے کے مقابل ہو جانا، اور ان کی آپس کی یہ جو تعارض ہے اس کو دور کرنے کے لیے کوئی سبب کا بھی نہ ملنا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے، بعض اوقات سبب مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حکم نازل ہوا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا، وہ حکم نازل ہوا کسی حدیث کی روح سے، وہ حکم کوئی بھی امر شرعی لوگوں کو بتلایا گیا یہ کام آپ کریں، تو کچھ عرصے کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا اور اس میں اس کام سے منع کر دیا گیا، یا
کسی کام کے کرنے سے منع کیا گیا شروع میں اور کچھ عرصے کے بعد اس کی اجازت دے دی گئی، وہ مختلف یعنی احکامات شریعہ جو جب اسلام اور دین نازل ہو رہا تھا، شریعت نازل ہو رہی تھی اور ارتقاء کے مراحل میں تھی، تو اس وقت حالات اور واقعات کے حساب سے چیزیں اس میں تبدیلی آتی جاتی تھی. جیسا کہ آپ نے شراب کے بارے میں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، قرآن کی آیت ہے، ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب یہ کوئی عام آدمی جس کو اس کے سیاق و سباق کا نہیں پتہ، وہ کہہ سکتا ہے کہ یار اس کا مطلب ہے کہ نشہ کر سکتے ہیں، ہاں صرف یہ ہے کہ نماز کے قریب نہیں جانا. لیکن یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے. اس وقت یعنی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت ہوا یہ کہ ایک دفعہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی دعوت تھی، دعوت میں پھر شراب بھی تھی اور پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، تو اس میں خرابی ہوئی نشے کی حالت میں، تو یہ حکم نازل ہوا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد مطلق حرمت کے بھی احکامات نازل ہو گئے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی جو انسان کی فطرت اور جبلت کے اندر ہوں تو ان کو ایک دم سے روک دینا اور ایک دم سے اس کو ختم کر دینا بعض اوقات انسانی طبیعت اور فطرت اس کو قبول کرنے میں اس کے اندر تھوڑی سی مشکل ہوتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا نشے کا مریض ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو نشہ دو لیکن آہستہ آہستہ، یعنی اس کی عادت چھڑواؤ، آہستہ آہستہ چھڑواؤ. ایک میڈیکل کے اندر جو لوگ مریض ہوتے ہیں ان کی کوئی غلط عادت ہوتی تو اس کو ایک دم سے نہیں چھڑواتے بلکہ آہستہ آہستہ چھڑواتے. تو اسی طریقے سے چونکہ ان لوگوں کے معاشرے میں یہ چیز عام تھی، ایک ان کا کلچر تھا. ہم جیسے آج کل کے معاشرے میں چائے پیتے ہیں، چائے میں تو خیر کوئی نشہ نہیں ہوتا لیکن عادت ہے ہم لوگ کی پیتے ہیں. تو اس معاشرے میں یہ شراب جو تھی یہ پانی اور کولڈ ڈرنک اور چائے کی طرح استعمال ہوتی تھی. تو ایک دم سے اس کی حرمت کے احکامات نازل ہوئے، بلکہ تدریجاً لوگوں کو یعنی اس طرف لایا گیا کہ آخر ایک وقت آیا کہ پھر حرمت. تو وہ جو میں نے آپ سے کہا اس میں اس کی مثال اس طریقے سے حدیث میں اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، کیونکہ حدیث کی بات چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کر سکتے ہو. یعنی ایک وقت میں اللہ کے رسول نے قبروں کی زیارت سے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ وہ دور ابتداء اسلام کا دور تھا. اس وقت لوگ قبروں، مزاروں اور درگاہوں اور یہ بتوں ان چیزوں کی عبادات کے عادی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا، کہیں یہ چیز دوبارہ ان کے دلوں میں اس کی محبت نہ پیدا ہو. پھر جب دیکھا کہ اب ان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، ایمان راسخ ہو گیا اور اسلام کے اندر، ایمان کے اندر، عقیدہ توحید کے اندر مضبوط ہو گئے، اب کوئی خطرہ نہیں رہا شرک کا اور بدعات کا اور خرافات کا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا اب تم زیارت کر سکتے. تو ایک حدیث کا حکم نازل ہوا اور اس کے کچھ عرصے بعد اسی دوسرے حکم سے اس پہلے والی حدیث اور پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا گیا. تو یہ تو تعارض نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ دو حدیثوں کا مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کے منافی ہونا اور ان کی اس منافات کے دور کرنے کے لیے کسی وجہ کا بھی نہ ملنا، یہ ہم پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے کہ تعارض ہے اور اس تعارض کو دور کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں مل رہی. اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، اب عام آدمی سمجھے گا، سنے گا تو وہ کہے گا یار یہ تو حدیثوں میں تعارض ہے، لیکن تعارض نہیں ہے. اگر اس کی آپ ڈیپ میں جائیں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا اگر انسانی جسم یعنی بغیر کپڑوں کے ہے، آپ نے وضو کیا ہوا ہے اور بغیر کپڑوں کے اگر آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے شرمگاہ کو تو اس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے وضو کیا اور کپڑے پہنے ہوئے، کسی وجہ سے حاجت انسان کو خارش ہوئی، کھجلی ہوئی، کسی وجہ سے آپ کا ہاتھ اگر شرمگاہ کو لگ بھی گیا کپڑوں کے اوپر سے، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تعارض ہوتا ہے لیکن وہ تعارض کسی وجہ سے دور ہو جاتا ہے. لیکن جو غیر مقبول یا مردود حدیث کی جو پہلی قسم ہے کہ تعارض بھی ہو اور اس تعارض کو دور کرنے کے لیے کوئی سبب بھی نہ مل سکے، تعارض موجود رہے، برقرار رہے، تو ایسی صورت میں اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا جس میں تعارض موجود رہے اور تعارض کو دور نہ کیا جا سکے کسی بھی طریقے سے، کسی سبب سے، تعلیل سے، تقدیم و تاخیر سے، ناسخ منسوخ سے. یعنی بعض اوقات احکامات آتے ہیں پھر دوسرے احکامات آتے ہیں، پچھلے منسوخ ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ. بعض اوقات کیا ہوتا ہے
کہ دو حدیثیں آتی ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی وضو کے ٹوٹنے کی، تو اس کی علماء نے یعنی اس کی وہ کہتے ہیں جمع بین الاحادیث، یعنی احادیث کے معنی کو انہوں نے جمع کر دیا. اس کے اندر جو ہے یعنی تعویلی اس انداز کی نکال دی کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. تو ایسی دو حدیثوں کے متعلق محدثین کا طرز عمل جو سرسری نظر میں متعارض معلوم ہو، جمع بین الاحادیث، ہاں اس کو کہتے ہیں جمع بین الاحادیث، یعنی دو حدیثیں بظاہر متعارض ہیں، ان کے معنی ایک دوسرے کے منافی ہیں، لیکن علماء محدثین ان کے معانی کو جمع کر دیں اس انداز میں کہ دونوں پر عمل ہو جائے. ان دونوں حدیثوں سے ایسا مفہوم مراد لینا جس سے وہ ایک دوسرے کے مخالف نہ رہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ایک حدیث میں کہ وضو ٹوٹ جاتا، ایک حدیث میں کہ وضو نہیں ٹوٹتا، تو علماء نے اس کی تطبیق کر دی، محدثین نے اس کی تطبیق کر دی کہ بھائی وہ جو حدیث ہے ٹوٹنے والی وہ برہنہ بغیر کپڑوں کے، اور وہ جو حدیث نہ ٹوٹنے والی وضو کے وہ کپڑوں کے ساتھ. تو اس صورت میں دونوں حدیثوں کو یعنی جمع بین الاحادیث، مختلف الحدیث کہتے ہیں، لیکن پھر اس وقت ان کو جمع کرنے کا کوئی سبب آ جائے تو جمع بین الاحادیث. اس میں پھر یہ حدیث جو ہے یعنی رد یا غیر مقبول یا مردود نہ ہوگی. النسخ، نص نبوی یا تصریح صحابی یا تاریخ کے ذریعے معلوم کرنا، یہ بات ہو رہی ہے کہ بظاہر سرسری ہیں لیکن محدثین ان تعارض کو کیسے دور کرتے. بظاہر حدیثیں، بعض حدیثیں ایسے آتی جن کے معنی آپس میں متعارض ہیں، لیکن پھر محدثین ان کے تعارض کو کیسے دور کرتے ہیں. سب سے پہلی جو ترتیب بتائی جمع بین الاحادیث، دونوں حدیثوں کے معنی کو جمع کر دینا. ایک میں وضو ٹوٹنے کا ذکر، ایک میں وضو نہ ٹوٹنے کا ذکر، دونوں کو لے لیا. ہاں بھائی ٹوٹ بھی سکتا، نہیں بھی ٹوٹ سکتا، لیکن ٹوٹنے کی صورت یہ، نہ ٹوٹنے کی صورت وضو کے یہ، تو دونوں کو جمع کر دیا. انکار یہ نہیں کیا کہ نہیں یہ حدیث کو ہم نہیں لیتے، اس کا انکار کر دیا، نہیں، دونوں حدیثوں کو لیا ہے لیکن ان کے درمیان معنی کو جمع کر دیا. ایسی صورت نکال دی کہ دونوں پر عمل ممکن ہے. اس کے بعد ہے تعارض کو دور کرنے کی قسم محدثین کے نزدیک نسخ، ناسخ، منسوخ. نص نبی یعنی خود آپ وسلم کے فرمان کے ذریعے، یا تصریح صحابی کی وضاحت کے ذریعے، یا تاریخ کے ذریعے، ڈیٹ وائز معلوم کرنا. ہاں بھائی یہ حکم، یہ حدیث کون سی ڈیٹ میں آئی تھی اور یہ حدیث کون سی ڈیٹ میں آئی تھی، یہ ہجرت کے کون سے سال میں نازل ہوا حکم، یہ ہجرت کے کون سے سال میں نازل ہوا. تقدیم و تاخیر ڈیٹ کے آگے پیچھے ہونے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ جو پہلی ڈیٹوں میں جو حکم نازل ہوا یہ منسوخ ہو چکا، اور اس کو جو ناسخ کرنے والی وہ حدیث ہے وہ بعد کی ڈیٹ کی. تو ناسخ منسوخ کے ذریعے بھی حدیث کے تعارض کو دور کر دینا. تو تاریخ کے ذریعے معلوم کرنا کہ ان میں سے کون سی حدیث پہلی ہے اور کون سی بعد کی ہے. متقدم جو پہلے اس کو منسوخ کرتے ہیں، اور جو متاخر بعد میں جو حدیث آتی ہے اس کو ناسخ کرتے ہیں. جو بعد میں حدیث آتی ہے اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، یہ حدیث ناسخ ہے. آیتوں میں بھی ہے بعض اوقات کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت ناسخ ہے. بعض یعنی آیات میں بھی قرآن کے اندر ایسا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ یہ میں نے مثال دی نا کہ یا الذین آمنوا، قرآن کی آیت ہے کہ جب نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب یہ آیت متقدم ہے اور منسوخ ہے، جبکہ دوسری وہ جس میں حرمت کے احکامات نازل ہوئے، شراب کی اور ان چیزوں کی حرمت کے، وہ پھر ناسخ ہو جائے گی. الترجیح، وجوہ ترجیحات کے ذریعے راجح اور مرجوح معلوم کرنا. بظاہر متعارض ہے معنی، لیکن پھر علماء دیکھتے ہیں جب جمع بین الحدیث بھی نہیں ہوتا، ناسخ منسوخ بھی نہیں ہوتا، پھر وہ ترجیح دیکھتے ہیں ان میں سے معنی کے اعتبار سے کس حدیث کو ترجیح دی جائے گی. تو ترجیح کے ذریعے اس تعارض کو دور کیا جاتا ہے. جب ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی ممکن نہ رہے، یہ جو تینوں صورتیں بیان ہوئی، جمع بین الاحادیث، ناسخ منسوخ اور ترجیح، جب یہ تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی ممکن نہ ہو اور تعارض پھر رہے گا، باقی رہے گا، تعارض ہوگا، تو پھر اس وقت ایسی حدیث کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس کے بارے میں کوئی حقیقت حال واضح نہ ہو جائے اس حدیث پر عمل سے توقف کریں گے، پھر اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اس صورت میں یہ غیر مقبول یا مردود کی اقسام میں آ جائے گی، یا ابھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. المحکم، جس حدیث کے معارض کوئی دوسری حدیث نہ ہو، یعنی تعارض کا مقابل جو قسم ہے اسے المحکم کہتے ہیں. یعنی ایسی حدیث جس کا کوئی مقابل معارض کوئی حدیث نہ ہو. نقل کی خرابی، ہم بات کر رہے تھے کہ غیر مقبول یا مردود کی دو اقسام ہیں، ایک تو آپس کا تعارض حدیثوں کا، یا نقل کی خرابی. نقل کی خرابی کیا ہے؟ حدیث نقل کرنے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو. کلام بھائی نے کوئی بات کی، ان سے میں نے لی، میں نے آگے عاصم بھائی کو بات کی، عاصم بھائی نے عبد الرحمن بھائی کو بات کی، اس بات کو
کلام بھائی سے لیتے ہوئے واسطوں سے ہوتے ہوئے عبد الرحمن بھائی تک جو پہنچی، اس کے درمیان میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، جیسی کلام بھائی نے بات کی ویسے بالضبط بات میں نے سن کے ویسے عاصم بھائی کو نہیں بتائی، یا میں نے بتائی تھوڑی کمی کے ساتھ بتائی یا تھوڑی اضافے کے ساتھ بتائی، یا عاصم بھائی نے جو بتائی وہ بھول گئے کوئی بات اور وہ پوری نہ بتائی، یا کوئی بات زیادہ بتا دی، اس کو کہتے ہیں نقل کی خرابی۔ نقل کرنا، کوٹ کرنا، فارورڈ کرنا، تو کیونکہ یہ حدیثیں تو ہم تک نقل کے ذریعے پہنچی نا، اللہ کے رسول سے صحابہ نے نقل کیا، سنا، لکھا، آگے صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، پھر آگے اسلاف، محدثین اور ائمہ اور تابعین، یہ سارے لوگ تو نقل ہی کے ذریعے۔ تو کہتے ہیں کہ جس عدم قبول کا سبب نقل کی خرابی ہو جس حدیث میں، اسے الضعیف کہتے ہیں، اسے الضعیف کہتے ہیں۔ پہلے والی قسم متعارض تھی اور یہ الضعیف ہیں، دونوں قسمیں غیر مقبول یا مردود کی اقسام۔ ضعیف کیا ہے؟ جس حدیث میں نہ تو صحیح کی شرائط جمع ہو سکیں، وہ جو ہم نے 5 شرطیں پڑھی تھیں، تام الضبط ہو، عدالت ہو، اور علت بھی نہ ہو، اور شاذ بھی نہ ہو، سند متصل ہو، یہ 5 شرطیں پڑھی تھی نا حدیث صحیح ہونے کی۔ وہ سند اور اس کے راوی صاحب عدالت ہوں، اور تام الضبط ہو، ضبط قوی ہو، متصل ہو، سند میں انقطاع نہ ہو، شاذ بھی نہ ہو، اس میں کوئی ثقہ راوی اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت نہ کرے، اور کوئی علت بھی نہ ہو، کوئی اس میں کمزوری بھی نہ ہو۔ تو جس حدیث میں یہ صحیح کی شرائط جمع نہ ہو سکے، اور نہ ہی حسن کے، حسن اسے تھوڑا سا صحیح سے نچلے درجہ ہے، تو ان دونوں کے شرائط جمع نہ ہو سکے، وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ اب حدیث اگر عدم اتصال سند کے بعد ضعیف ہے تو اس کی 2 صورتیں۔ اب بات ہو رہی ہے نا کہ ضعیف میں صحیح کی شرائط نہ جمع ہو سکے، تو صحیح کی تو 5 شرطیں تھیں، اب ان میں سے پہلی شرط کو انہوں نے لیا، اگر حدیث صرف عدم اتصال سند کے بعد ضعیف ہے، یعنی سند جو ہے متصل نہیں ہے، اس میں کوئی انقطاع ہے، تو اس ضعیف کی پھر 2 صورتیں، ایک ظاہری انقطاع اور ایک باطنی انقطاع، مخفی انقطاع، یعنی حدیث کی سند میں ظاہراً پتہ چل رہا ہو کوئی راوی اس کے اندر سے اسکپ ہو، گیپ ہو، کوئی راوی اس کے اندر غائب ہو، موجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ظاہری انقطاع، سند کے اندر ظاہری انقطاع آ گیا۔ اور ایک ہوتا ہے مخفی انقطاع، آگے اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ ضعیف کی بھی پھر ظاہری انقطاع کی روح سے بھی پھر قسمیں ہیں، 4 قسمیں۔ ضعیف کی بھی صرف ظاہری انقطاع کی روح سے 4 قسمیں، المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع۔ المعلق کون سی حدیث ہے؟ جس حدیث میں انقطاع شروع سند میں ہو، جس حدیث میں انقطاع شروع سند میں ہو اور مؤلف کے تصرف کی بنا پر ہو، خواہ جملہ روات محذوف ہوں یا بعض، یعنی حدیث کی سند میں انقطاع شروع سند میں، جو کتاب حدیث کا جو مؤلف ہے وہ شروع سند میں، جیسے وہ اپنے استاد، اپنے والد، اپنے شیخ سے اور پھر آگے شیخ سے بیان کر رہا ہے، یہ شروع کی سند ہے، اس کے اندر انقطاع ہو جائے اور مؤلف نے وہ انقطاع کیا ہو کسی وجہ سے، اور خواہ وہ جو ابتدائی جو سند ہے اس میں جتنے راوی ہیں وہ سارے محذوف ہوں یا بعض اس میں محذوف ہوں، ایسی ضعیف کی قسم کو معلق کہتے ہیں۔ پھر المرسل، جس حدیث میں انقطاع سند کے آخر میں ہو، معلق تھا سند کے شروع میں، جیسے امام بخاری ہیں، حدیث کے مؤلف ہیں بخاری کے، وہ شروع میں اگر کوئی راوی کو منقطع کر دیں، اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو، یا اس کو استاد کے استاد کو، یہ حدیث کی سند کے شروع میں انقطاع ہے۔ لیکن جس حدیث کی سند کے آخر میں انقطاع، آخر میں کون ہے؟ صحابی ہے۔ اللہ کے رسول تو راوی نہیں ہے، راوی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے بعد ہے۔ اللہ کے رسول تو جو حدیث کے سمجھ لیں کہ بیان کرنے والے ہیں، لیکن جو روایت کرنے والے ہیں، جو ان سے نقل کرنے والے، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول سے اگر اس مؤلف سے گنا جائے تو سب سے آخر میں اللہ کے رسول سے کون روایت کر رہا ہے؟ صحابی روایت کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس حدیث میں انقطاع سند کے آخر میں ہو، یعنی جو تابعی ہے وہ صحابی کے واسطے کو حذف کر دے اور کہہ دے، تابعی ڈائریکٹ کر دے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے حدیث بیان کر دے، اپنے استاد اور اپنے شیخ اور صحابی کا ذکر نہ کرے، صحابی کا نام نہ لے۔ تابعی جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول پیچھے سند بیان کرتا چلا ہے، لیکن صحابی کا نام اس میں سے حذف کر دے اور ڈائریکٹ کر دے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بجائے اس کے عن ابی ہریرہ عن ابی سعید الخدری عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن فلان صحابہ کے نام محذوف کر دے، تو یہ انقطاع ہے سند کے آخر میں،
اور اس کو کہتے ہیں مرسل، تو یہ بھی ضعیف کی اقسام میں سے۔ المعضل، جس حدیث کی سند کے وسط میں یا دو سے زیادہ راوی ایک ہی جگہ سے محذوف ہو جائیں، نہ شروع نہ آخر بلکہ درمیان میں سے راوی حذف ہو جائیں، سند کے درمیان میں سے۔ بھائی سلسلہ چل رہا ہے نا، اللہ کے رسول، صحابی، تابعی، تبع تابعی، اور پھر آگے وہ چلتے 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 محدث تک آ جاتا ہے جو کتاب کو مؤلف، تو اس سند کے درمیان میں، وسط میں، سینٹر میں دو سے زیادہ راوی کے نام محذوف ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ عبد الرحمن بھائی نے بات سنی عاصم بھائی سے، عاصم بھائی نے مجھ سے سنی، میں نے کلام بھائی سے سنی۔ اب عبد الرحمن بھائی جو ہیں وہ درمیان کے واسطے کر کے ڈائریکٹ کہہ دیں میں نے کلام بھائی سے بات سنی تھی، اور درمیان والے راوی حذف کر دیں، درمیان والے، ٹھیک۔ تو اور میں کلام بھائی کا وہ جو حوالہ حذف کر دوں تو یہ شروع کا ہو گیا، آخر کا ہو گیا، سوری، اور وہ آخر کا، وہ شروع کا ہو گیا۔ جو حدیث بیان کر رہا کتاب، وہ یعنی اگر اپنے شیخ کا کرتا ہے تو وہ شروع کی سند حذف ہو گئی، صحابی کا اگر حوالہ حذف ہوتا ہے تو وہ آخر کا ہو گیا، اور درمیان میں سے کوئی حذف ہو جائے تو اس کو معضل کہتے ہیں۔ اور المنقطع، جس حدیث کی سند میں ایک راوی محذوف ہو یا ایک سے زیادہ راوی محذوف ہو لیکن مختلف مقامات سے۔ منقطع ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے روات مختلف جگہوں سے حذف ہوئے ہوں، چاہے وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، لیکن کوئی شروع سے، کوئی آخر سے، کوئی بیچ سے، 2-3 جگہ سے اس کے راوی محذوف، مختلف مقامات سے محذوف ہیں، ایسی روایت کو المنقطع کہتے ہیں۔ بعض اوقات مرسل اور معضل کو بھی منقطع کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی منقطع کو بھی مرسل کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات ان کو ہم معنی بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن مختصر یہ کہ ظاہری انقطاع اگر ہے، راوی کسی جگہ سے بھی حذف ہو گیا ہے، کسی بھی جگہ سے، صحابی سے لے کر آخر محدث تک، کہیں سے بھی کسی بھی طبقے میں راوی حذف ہو گیا، وہ حدیث ضعیف کی اقسام میں چلی جاتی۔ آگے پھر اس کی ڈیٹیل ہے، وہ سند کے شروع سے حذف ہے، سند کے آخر سے حذف ہے، سند کے درمیان سے حذف ہے، سند کے مختلف مقامات سے حذف ہے، اس ترتیب سے پھر اس کے نام بدل جاتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے نام بیان کیے گئے ہیں کہ اگر شروع سے ہے تو وہ معلق ہے، آخر سے ہے تو مرسل ہے، درمیان سے ہے تو معضل ہے، اور اگر مختلف مقامات سے ہے تو منقطع۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کی سند کہیں سے بھی حذف ہو جائے گی تو وہ راوی کہیں سے بھی حذف ہو جائے گا، وہ حدیث ضعیف کی اقسام ہے۔ ضعیف کی اقسام مخفی انقطاع ہے، کٹ آف ہے، لیکن وہ مخفی ہے، ظاہر نہیں ہے، پوشیدہ انقطاع ہے۔ المدلس، جس حدیث کا راوی مدلس ہو۔ تدلیس کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس حدیث کے اندر تدلیس کی گئی ہو، راوی مدلس، اور وہ حدیث مدلس کہی جاتی، راوی مدلس ہو۔ کسی راوی کا اپنے کسی ایسے معاصر سے روایت کرنا، معاصر کہتے ہیں جو ہم عصر، ایک شیخ اپنے موجودہ دور کے کسی شیخ سے روایت کرے، کسی راوی کا اپنے کسی ایسے معاصر سے روایت کرنا جس سے اس کا لقاء یا سماع، اس کی ملاقات یا اس کا سننا معروف ہو، پتہ ہو لوگوں کو اس شیخ نے اپنے دور کے فلاں شیخ سے ملاقات کی ہے یا اس نے اس سے حدیث سنی ہے، یہ معروف ہو، لوگوں کو معلوم ہو۔ لیکن جو روایت وہ بیان کر رہا ہے اس شیخ کے حوالے سے، وہ روایت مذکورہ اس نے اس شیخ سے نہیں سنی۔ بات سمجھ رہے؟ میں اور کلام بھائی ایک ہی دور کے ہیں، اور میری ان سے ملاقات بھی ثابت ہے، ملاقات میری ہوئی ہے ان سے، میں نے ان سے کچھ باتیں سنی بھی۔ کوئی بات میں آگے بتاتا ہوں عبد الرحمن بھائی کو، اور میں کہتا ہوں یہ میں نے کلام بھائی سے سنی، لیکن وہ بات میں نے کلام بھائی سے نہیں سنی ہوتی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایسے کوئی راوی کوئی حدیث بیان کرے اپنے وقت کے کسی شیخ سے، حالانکہ اس شیخ سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہو، اس کا سماع بھی ثابت ہو، لیکن جو مذکورہ روایت وہ بیان کر رہا ہے وہ روایت ثابت نہ ہو کہ یہ روایت اس نے اپنے ہم عصر شیخ سے سنی ہو، تو اس کو تدلیس کہتے ہیں، ایسی روایت کو مدلس کہتے ہیں، اور ایسے راوی کو مدلس کہتے ہیں۔ تو روایت اس سے سن بھی نہیں سکا، اور روایت بھی ایسے لفظوں سے کرے جو سماع کے معنی میں ہوں، یعنی روایت بھی ایسے کر رہا ہے جیسے پتہ چلا کہ اس نے وہ حدیث اس شیخ سے سنی ہے، ایسے الفاظ اس کے اندر استعمال، صیغہ ایسے استعمال کر رہا ہے، معنی ایسے استعمال کر رہا ہے جیسے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے اس سے ملاقات کی۔ حالانکہ حدیث کے جو روایت کے جو صیغے ہیں وہ مختلف ہیں۔ حدثنا، مجھے حدیث بیان کی، اخبرنا، مجھے یہ خبر دی، اور اسی طریقے سے عن
فلاں فلان فلان فلاں سے میں روایت کرتا ہوں، فلاں سے روایت کرتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ روایت بھی ایسے لفظوں سے کرے جو سما کے اوپر دلالت کرتے ہوں، جیسے عن، میں روایت کرتا ہوں فلاں سے، قال اس نے کہا، ذکر اس نے ذکر کیا، یہ الفاظ کہے جس سے پتہ چلے لوگوں کو کہ بھائی اس نے وہ حدیث سنی ہے، جبکہ وہ حدیث اس نے اس سے سنی۔ ایسے راوی کو مدلس کہتے ہیں، اس حدیث کو مدلس کہتے ہیں، اور اس عمل کو تدلیس کہتے ہیں۔ اور تدلیس کی بھی آگے دو قسم، تدلیس کی بھی آگے دو قسم۔ لوگ تو بڑی آسانی سے کہتے تھے نا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، بڑی باریک بڑی باریک ہے، بڑی حدیث کے کا باہر کوئی اس درجے پہ عام آدمی جو آج کل کے دور کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ حدیث بھائی صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ایسے، یہ حدیث ایسے۔ اللہ اکبر۔ عام تدلیس، راوی کا اپنے شیخ کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار کرنا، راوی کا اپنے شیخ کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار کرنا ایسے راوی کا اور اپنے شیخ سے عنہ مقبول نہیں ہے۔ یعنی جو اوپر ذکر کیا گیا نا، یہ عام تدلیس ہے۔ راوی اپنے شیخ کے معاملے میں یہ اوپر والے صیغے ذکر کر رہا ہے، تو ایسے راوی کا جو ہے اپنے شیخ سے عنہ، یعنی اگر وہ ایسے صیغے روایت کرے گا تو وہ حدیث اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ تدلیس التسویہ، راوی کا صرف اپنے شیخ ہی کے بارے میں تدلیس نہ کرنا، بلکہ سند کے کسی بھی حصے میں دو راویوں کے درمیان تدلیس کر دینا۔ نہ صرف وہ اپنے شیخ کے بارے میں تدلیس کر رہا، بلکہ وہ پوری روایت میں درمیان میں کہیں پہ بھی دوسرے راویوں کے بارے میں بھی تدلیس کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس روایت کے اندر کوئی دو راوی ایسے ہیں جو ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، یا یہ جو مذکورہ حدیث ہے یہ انہوں نے اس سے سنی نہیں ہے ڈائریکٹ، بلکہ ان کو کسی واسطے سے پہنچی، لیکن یہ بندہ ان کے بارے میں ایسا صیغہ استعمال کرے جیسا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے سنی ہو حدیث، تو ایسے راوی کی بیان کردہ سند کے کسی بھی حصے کا عن کہتے ہیں۔ یہ طریقہ جو روایت کا طریقہ، عن فلان، عن ابی ہریرہ تھا، عن عائشہ تھا، یہ عن ایک طریقہ کار ہے حدیث کو روایت کرنے کا، تو کسی بھی عزیز کا عنہ مقبول نہیں۔ المرسل الخفی، ضعیف کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے مخفی انقطاع کے روح سے، تو اس میں پہلے مدلس تھا، اب تھا المرسل الخفی۔ مرسل آپ پیچھے پڑھ چکے، لیکن ایک مرسل خفی بھی ہے۔ مرسل تو تھا کہ جس میں انقطاع سند کے آخر میں تابعی اپنے استاد صحابی کا حوالہ حذف کر دے، یہ مرسل ہے، یہ ارسال ہے اور یہ ظاہر ہے۔ لیکن ایک مرسل خفی بھی ہے۔ ہم نے بات کی نا کہ حدیث ضعیف کی اقسام ظاہری انقطاع کی روح سے اور مخفی انقطاع کی روح سے۔ اب ہم مخفی انقطاع پڑھ رہے ہیں، تو مخفی انقطاع میں سب سے پہلے مدلس تھا، اب مرسل خفی ہے۔ فقط مرسل جو تھا وہ ظاہری انقطاع تھا، یہ مرسل خفی، یہ مخفی انقطاع۔ جس حدیث کا راوی اپنے کسی ایسے معاصر سے، اپنے کسی ایسے شیخ سے روایت کرے جس سے اس کا لقاء یا عدم لقاء دونوں معلوم ہو۔ کوئی راوی اپنے کسی شیخ سے ایسی روایت کرے جس شیخ سے اس کا لقاء یا عدم لقاء دونوں ہی پتہ نہیں، یہ معلوم ہی نہیں چل رہا، یہ جو بندہ راوی اپنے شیخ سے حدیث بیان کر رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا آیا اس راوی کا اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے ملاقات ہے یا نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں مخفی ہیں۔ نہ اس کا لقاء معلوم ہے، نہ عدم لقاء معلوم ہے، نہ یہ پتہ اس نے ملاقات کی ہے، نہ یہ پتہ اس نے ملاقات نہیں کی، تو ڈاؤٹ ہو گیا۔ تو مذکورہ بالا اقسام یعنی مدلس اور مرسل خفی اس وقت تک غیر مقبول میں شامل ہیں جب تک کہ انقطاع یا شبہ انقطاع باقی ہے، اس وقت تک غیر مقبول رہیں گی جب تک انقطاع یا انقطاع کا شبہ باقی رہے گا۔ اور اگر اس انقطاع کو دور کرنے والے کوئی قرینہ آ جائے، کوئی دلیل آ جائے، کوئی سبب آ جائے، تو ایسی صورت میں بصورت ثبوت اتصال وہ انقطاع دور ہو جائے، اتصال ثابت ہو جائے، ایسی صورت میں پھر وہ حدیث ضعیف کے درجے سے نکل کر حسن یا صحیح کے درجے میں آ جائے گی اور وہ حدیث مقبول ہوگی۔ یہ آج کا ہمارا جو موضوع تھا، ضعیف کی غیر مقبول یا مردود کی اقسام، تعارض کے اعتبار سے، نقل کے اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نقل کے اندر بھی پھر اس کی جو دو اقسام پڑھی، ظاہری انقطاع اور مخفی انقطاع۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہے
وہ ضعیف کی اقسام ہے عدالت کے اعتبار سے. عدالت عدول ہم نے بتایا تھا نا، عدالت کے اندر تقوی اور نیکی پرہیزگاری اور ایسا اس کے اندر داعیہ موجود ہو جو اسے تقوی کی طرف نیکی کی طرف اسے راغب کرے اور اس سے یعنی جھوٹ بولنا امانت میں خیانت کرنا یہ چیزیں ثابت نہ ہوں، اسے کہتے ہیں عدالت. تو اسی لیے صحابہ کے بارے میں کہا تھا کہ کل الصحابہ یعنی عدول، سارے کے سارے صحابہ وہ عدول ہیں، ان کی عدالت ثابت ہے شریعت میں، وہ یعنی شریعت کی طرف سے ان کی عدالت جو ہے وہ اتھینٹک ہے صحابہ کی، کل الصحابہ یعنی عدول. لیکن باقی جو لوگ ہیں تو ان کی تحقیق کی جاتی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں سرچ کیا جاتا ہے. لیکن صحابہ کے بارے میں سرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کی عدالت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کر دی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور وہ ایک اور آیت ہے نا کہ اگر تم ایمان لے آؤ ایسے جیسے یہ صحابہ ایمان لائے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا. وہ آیت مجھے ابھی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، بڑی زبردست آیت ہے وہ بھی، کہ اگر تم ایسا ایمان لاؤ، یہ بات کی امت کو کہا جا رہا ہے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے. تو بہرحال یہاں ہم بس کرتے ہیں، انشاءاللہ اپنے موضوع کو اگلے درس میں انشاءاللہ چلائیں گے اور کوشش کریں گے اس کو کلوز کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں دین شریعت کا فہم، اس کا علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.